اچھا آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ نے کہا کہ جی جو پیسے مینٹین کرتے ہیں, ہم یونٹ کو مینٹین کرتے ہیں, بجلی انرجی کو مینٹین کرتے ہیں, ہمارے سسٹمز لگے ہوئے ہیں, ڈسکوز لگے ہوئے ہیں, اس کے پیسے لیتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ ڈسکوز کو پرائیویٹ کرنے کی بات ہوتی ہے, میں 2003-4 سے سنتا آ رہا ہوں کہ جی پرائیویٹائز کر دیں ڈسکوز. کیوں نہیں پرائیویٹائز کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ the only business of the government is not to do business. Why you are in the business? دیکھیں سر, میں تو سب سے بڑا اس چیز کے اندر میرا ایمان ہے کہ ہم کمپنیز نہیں چلا سکتے. ٹھیک, نہ میں کسی کمپنی کا سی او رہ چکا ہوا ہوں, نہ مجھ سے پہلے کوئی وزیر رہ چکا ہوا ہے, نہ آنے والا وزیر لگتا ہے کوئی رہے گا. جو سیکٹری صاحبان ہیں ان کو ایڈمنسٹریشن کا پتہ ہے. ہمارے پاس اس لیول کی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی کمپنیاں کو چلاؤں. یہی ایمان میرا پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن کے وقت تھا. جب پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن ہونے لگی تو مجھے افسروں نے آ کے کہا 60,000 امپلائیز کی بادشاہت ہے, 50 ریسٹ ہاؤسز ہیں, گاڑیاں ہیں, تمہارے حلقے کے لیے لوگوں کو نوکریاں دینے کے مواقع ہیں, تم اس کو کیوں بیچ رہے ہو بھائی؟ میں نے کہا میں اس لیے بیچ رہا ہوں کیونکہ بیچنے کے علاوہ کوئی اور حل ہی نہیں ہے. میں اس لیے بیچ رہا ہوں تاکہ مقابلہ آئے سوسائٹی کے اندر اور فون کی قیمتیں کم ہوں. اسی لیے اور اس وقت بھی 20 سال سے پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی تھی. اس وقت منسٹری آف پاور کے اندر مکمل ہم آہنگی اور اونرشپ ہے. کوئی افسر یا کوئی کمپنی کا امپلائی آج پرائیویٹائزیشن کے پروسیس کو ریزسٹ نہیں کر رہا. الحمدللہ ہمارے اس ایمان اور یقین کی بنیاد کے اوپر وزیر اعظم صاحب کمیٹڈ ہیں, پوری اسٹیبلشمنٹ کمیٹڈ ہے, سیاستدان کمیٹڈ ہیں, ہمارے ایلائز کمیٹڈ ہیں, اور ہم نے تمام وہ کنڈیشنز جو پہلی 3 کمپنیز کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے پوری کرنی تھی وہ پوری اس میز کے اوپر سجا کے اور پرائیویٹائزیشن کمیشن کے حوالے کر چکے ہیں. تو یہ کب تک؟ اور پرائیویٹائزیشن کمیشن نے کنسلٹنٹ ہائر کر چکے ہیں. ہماری ایک ازمپشن ہے اور ایک خیال ہے کہ اللہ نے اگر سب باقی خیریت کی ہمارے ملک میں تو اس سال کے آخر تک ہم پہلی 3 کمپنیز, ہماری کل 10 کمپنیز ہیں. کون سی کمپنیز؟ فیصل آباد, گجرانوالہ اور اسلام آباد. ان 3 کمپنیز کو ہم انشاءاللہ پرائیویٹائز کر لیں گے, ڈیپینڈنگ کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کتنی محنت سے کتنی کوئکلی انویسٹر کو اٹریکٹ کرتا ہے. ہماری وزارت کا کام الحمدللہ مکمل اور پورا ہو چکا ہے پرائیویٹائزیشن. اور جو باقی ہیں 7 وہ کب تک ہو جائیں گے؟ 2 ہم پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی, اس کے اور مسائل ہیں, اس کو ہم حل کر رہے ہیں اور پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. اور ایک اور ہے ٹرائبل ایریا کی ہماری جو ٹیسکو ہے. اس کے علاوہ تمام کمپنیز 3 یہ پہلے ہوں گی. اسی کے ساتھ حیدرآباد اور سکھر یہ لانگ ٹرم ٹھیکوں پہ دی جائیں گی, اور اس کے بعد ملتان, لاہور اور پشاور کی کمپنیز. تو حیدرآباد اور سکھر ٹھیکوں پہ کیوں دی جائیں گی؟ کیونکہ اس کا جو ماڈل ہے, ہم نے اس کے فائنینشیل ماڈلنگ اور ساری اسٹڈی کی ہے. دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو ڈو اٹ. اور یہ ٹھیکوں پہ ان کو لانگ ٹرم کنسیشنز کہتے ہیں. اس میں دنیا میں بہت جگہوں پہ یوٹیلیٹیز دی گئی ہیں. ہم نے یہ پولیٹیکل ڈیسیژن ہے یا یہ ٹیکنیکل ڈیسیژن؟ یہ پولیٹیکل ڈیسیژن ضرور ہے, لیکن بیسڈ آن نمبرز اینڈ بیسڈ آن فیزیبلٹیز, بیسڈ آن لاسز بھی تو سب سے زیادہ مرحلے میں سب سے زیادہ ہیں, اور سب سے زیادہ پوٹینشیل بھی وہی ہے انویسٹر کے لیے امپروومنٹ کرنے کا. تو اگر اللہ نے مہربانی فرمائی تو